انسان کی زندگی میں ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جس پر انہیں یقین کرنا ناممکن لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل سے نکال لیتے ہیں، پر انسان ہے ہی ناشکرا جو اپنے پروردگار کی ناشکری کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یہ واقعہ 3 دوستوں کا ہے۔ ایک مرتبہ ان 3 دوستوں نے گھومنے کا ارادہ کیا۔ یہ تینوں بائک پر سوار ہو کر پنگجور شہر سے باہر پہاڑی علاقے میں نکل آئے۔ یہ پوری طرح سے ویران اور سنسان علاقہ تھا۔ ان تینوں نے ظہر کی نماز ادا کی اور آپس میں تہیہ کیا کہ عصر کی نماز راستے میں کہیں پر پڑھ لیں گے۔ یہ اس سنسان علاقے کے اندر بائک پر سوار اپنی مستی میں مگن چلے جا رہے تھے۔ ان کا ایک ساتھی بائک چلا رہا تھا، باقی 2 ساتھی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جس راستے سے گزر رہے تھے یہ راستہ کوئی خاص اچھا نہیں تھا۔ یہ راستہ کافی دشوار تھا۔ یہ اسی راستے پر چلے جا رہے تھے۔ ان کا سفر رواں دواں تھا۔ اب بائک پورے عروج پر تیز رفتاری کے ساتھ دورے چلی جا رہی تھی۔ راستے میں ایک ایسی جگہ آ گئی جہاں پر بائک بند ہو گئی۔ جیسے ہی بائک بند ہوئی تو بائک چلانے والے نے موٹر سائیکل کو بریک لگا کر ایک طرف روک دیا اور یہ تینوں ساتھی بائک سے اتر کر سڑک پر کھڑے ہو گئے۔ بائک چلانے والے نے پلک کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا پتھر پھنسا ہوا تھا۔ اس نے پلگ میں سے اس پتھر کو نکال لیا اور دوبارہ پلگ کو پھونک مار کر بائک میں فٹ کرنے لگا تو بائک کے سلنڈر کے اندر جہاں پر پلگ لگتا ہے اس جگہ کی چوریاں گھس گئیں۔ جیسی چوریاں گھسیں تو اس کے منہ سے نکلا، اب اس ویران علاقے کے اندر ہمارا کیا بنے گا؟ مدد کے لیے ان تینوں نے ادھر ادھر نگاہ دہرائی تو انہیں دور دور تک کوئی سواری دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اب ان پر کافی بڑی مجبوری آن پڑی۔ یہ تینوں سوچنے لگے کہ اب ہماری مدد کون کرے گا؟ سلنڈر کی چوریاں مکمل طور پر گھس چکی تھیں۔ بائک چلانے والا اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر ہماری کوئی مدد کر پائے گا، کیونکہ یہاں سے سواری نہیں گزر رہی ہے۔ چلے ہم کسی سے مدد ہی مانگ لیتے ہیں، اب ہم پر مشکل آن پڑی ہے اور اوپر سے عصر کی نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آج رات ہی ہم کو یہیں پر رکنا پڑ جائے۔ اس کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ تم فکر نہ کرو، بس کوشش میں لگے رہو، امید کافی ہے کہ بائک چل جائے گی، بس تم ہمت مت ہارو۔ اس نے جواب دیا کہ میں لگا ہوا ہوں، پر دیکھو کیا بنتا ہے۔ اب یہاں سے شہر کی مسافت بھی پورے 2 گھنٹے باقی بچی ہے۔ اس کے بعد یہ بائک سٹارٹ کرنے کی کوشش میں لگا رہا۔ آخر پونے گھنٹے کے بعد جا کر بائک سٹارٹ ہوئی۔ جیسے یہ تینوں بیٹھ کر آگے چلے تو کچھ ہی مسافت پر چلی تھی تو دوبارہ بائک بند ہو گئی۔ پھر دوبارہ اس نے بائک کو سٹارٹ کیا، پر بائک نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ جو کچھ بھی کر لو میں نہیں چلنے والی، ساری محنت رہ گئی۔ ان کا ایک ساتھی کہنے لگا عصر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، ہم لوگ یہیں پر نماز ادا کر لیتے ہیں۔ پھر ان تینوں نے وضو کیا اور نماز ادا کرنے لگے۔ نماز کے بعد ان تینوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ اے اللہ، ہم پر مشکل آن پڑی ہے، یہاں پر ہمیں دور دور تک سواری بھی نظر نہیں آ رہی، مہربانی کر کے ہماری اس ویران علاقے کے اندر مدد کیجیے، ہم بے بس ہیں، آپ ہی ہماری آخری امید ہیں، ہمارا آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، بس آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ جیسے ان تینوں نے نماز ادا کی اور دوبارہ آ کر بائک کو سٹارٹ کرنے لگ گئے، اس بار اس نے جیسے بائک کو سٹارٹ کیا تو بائک چل گئی۔ پھر یہ تینوں بائک پر بیٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہو پڑے۔ اب یہ تینوں ڈر ڈر کر بائک پر بیٹھ کر اپنا سفر شروع کیے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ ان کے دماغ میں بائک رک جانے کا ڈر تھا، پر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، 2 گھنٹے کی مسافت تک یہ بائک بغیر رکے چلتی رہی اور ایسے چلتی رہی کہ کہیں پر بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد یہ شہر کے اندر آ گئے۔ ان تینوں نے مشورہ کیا کہ اب کہیں پر مکینک دیکھ کر بائک کو سیٹ کروا لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے مکینک ڈھونڈا تو انہیں ایک شاپ مل گئی۔ یہ اس شاپ والے کے پاس آ کر بائک ٹھیک کروانے لگے۔ جب مکینک نے بائک کو دیکھا تو یہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم پہاڑی علاقے سے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا آپ اس بائک کو پیدل چل کر لائے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تینوں اس بائک پر بیٹھ کر اس کو چلاتے ہوئے آپ کے پاس لائے ہیں۔ مکینک نے جواب دیا کہ یہ عجوبہ ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک پلک سلنڈر کے چوری کے بغیر چلتا ہوا یہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہے، اور وہ بھی پہاڑی علاقے میں سے؟ یہ ناممکن ہے۔
इसको किसने फिट किया है? इन्होंने जवाब दिया कि इसे अल्लाह ताला ने फिट किया है। बस अल्लाह ताला ने ही हम पर मेहरबानी की है और हम सही सलामत यहाँ तक पहुँचे हैं। मैकेनिक ने जवाब दिया कि यकीनन ये अल्लाह ताला का ही काम है, वरना बगैर चूड़ी के प्लग कैसे फिट आ सकता है? ये नामुमकिन है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकता है। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।